بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر پریشانی کا حل بھی بتایا ہے اور ہر بیماری کا علاج بھی بتایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی ایسی دعائیں بتلائی ہیں جن کو پڑھنے سے یا یاد کرنے سے ہماری تمام نیک خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوستو، اس کے لیے ہمارے دل میں یقین اور ایمان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ دوستو اگر ہم دل میں یقین رکھیں گے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی تو وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور اگر ہمارے دل میں یقین ہی نہیں ہوگا کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی۔ اس کے لیے دوستو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، اور وہ بیان میں بسم اللہ کی فضیلت بتا رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھنے سے جو کام بھی کرو وہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا جو روز دریا سے گزر کر دریا کے پار سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، اور اس کو دریا سے گزرنے کے لیے کشتی کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو جب اس نے مولانا صاحب سے بسم اللہ کی فضیلت سنی تو اس کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں چھلانگ لگا دی، اور وہ آرام سے دریا سے گزر گیا، کیونکہ اس کے دل میں یقین تھا۔ اور پھر وہ روز جاتا اور بسم اللہ پڑھ کے دریا سے گزر جاتا اور لکڑیاں کاٹ کے لے آتا۔ تو اس نے سوچا کہ یار، مولانا صاحب نے مجھے اتنا آسان وظیفہ بتایا ہے تو کیوں نہ میں آدھی لکڑیاں مولانا صاحب کے حصے میں بھی رکھ دیا کروں۔ تو کچھ دن بعد جب مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی زمین میں لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ کون ہے جس نے میری زمین میں لکڑیاں رکھی ہیں میری اجازت کے بغیر؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے رکھی ہیں۔ مولانا صاحب نے اس کو بلایا اور مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی، تم نے میری اجازت کے بغیر میری زمین میں لکڑیاں کیوں رکھی ہیں؟ تو اس نے کہا جناب، یہ تو آپ کی ہیں، میں نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا میرے لیے کیوں رکھی ہیں؟ تو اس نے کہا جناب، آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا بسم اللہ کا کہ بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرو وہ ہو جاتا ہے، تو پہلے میں دریا سے گزرنے کے لیے دریا کے کنارے کھڑا رہتا تھا، اب میں بسم اللہ پڑھ کے دریا سے گزر جاتا ہوں اور لکڑیاں کاٹ کے لے آتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آدھی لکڑیاں آپ کے حصے میں رکھ دیا کروں۔ تو مولانا صاحب خوش ہو گئے اور بولے اچھا۔ تو دوستو، دوسرے دن مولانا صاحب نے اپنے ساتھ اپنے کچھ شاگردوں کو لیا اور دریا کے کنارے چلا گیا، اور وہاں جا کر اپنی کمر میں رسی باندھی اور رسی اپنے شاگردوں کو دے دی اور کہا کہ میں بسم اللہ پڑھ کے دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں، اگر تو میں دریا سے گزر جاؤں تو رسی کو چھوڑ دینا، اور اگر میں ڈوب جاؤں تو مجھے واپس کھینچ لینا۔ چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے دریا میں چھلانگ لگا دی اور وہ ڈوب گیا، کیونکہ اس کے دل میں یقین نہیں تھا۔ اس لیے دوستو، ہم دوسروں کو تو بتاتے ہیں لیکن ہمارے اپنے دل میں یقین نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے دوستو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے، تو ان میں ایک اللہ والا بھی بیٹھا تھا۔ تو اس اللہ والے نے کہا بھائیو، اگر کوئی 10,000 درہم دریا میں پھینکے تو میں اس کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ تو ایک آدمی کے پاس تھے، اس نے پھینک دیے۔ تو لوگوں نے کہا یار تو پاگل ہے، 10,000 درہم دریا میں پھینک دیے۔ تو اس نے کہا بھائی میرے ہیں، میں نے پھینکے ہیں، تم کو کیا؟ تو اس اللہ والے نے اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہر مشکل میں پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری ہر مشکل آسان فرمائے گا۔ تو دوستو، اللہ کی قدرت سے وہ کشتی ٹوٹ گئی اور وہ آدمی ایک پھٹے پر بیٹھا ہوا یہ آیتیں پڑھ رہا تھا۔ تو کشتی کنارے لگ گئی اور وہ بچ گیا، اور وہاں سے چل پڑا کہ میں کوئی راستہ ڈھونڈوں۔ تو اس نے تھوڑی دور گیا اور دیکھا کہ ایک عظیم الشان محل، اور وہ محل کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دریا کے کنارے اتنا بڑا محل پتہ نہیں کس کا ہے، اور کیونکہ وہ بھوکا بھی تھا اور پیاسا بھی تھا تو وہ محل میں چلا گیا۔ اس نے محل کے اندر دیکھا کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، وہ کھڑی ہے، اور جب اس لڑکی نے اس آدمی کو دیکھا تو حیران ہو گئی اور اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا سارا اور کہا میں تو ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟
تو اس لڑکی نے کہا میں ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہوں اور مجھے ایک شیطان جن نے وہاں سے اغوا کیا ہے اور وہ مجھے یہاں رکھا ہوا ہے اس نے، اور وہ میرے ساتھ جمع تو نہیں کرتا لیکن باقی سب کچھ کرتا ہے، اور یہ محل بھی اس کا ہے اور یہ جو سونا زیورات وغیرہ ہیں یہ سب کچھ بھی اس کا ہے، اور وہ ابھی وہ آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ وہ کہتی ہے ہم ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اندھیرا ہونے لگا، تو اس نے کہا وہ دیکھو وہ شیطان آ گیا ہے، تم اب بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ وہ تمہیں مار دے گا۔ تو اتنی دیر میں وہ شیطان حاضر ہو گیا اور کہا اچھا تم میری اجازت کے بغیر میرے محل میں آ گئے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب۔ تو اس نے قرآن پاک کی وہی آیتیں پڑھنے شروع کر دیں، وہ آیتیں پڑھتا گیا اور پھونک مارتا گیا، تو وہ شیطان جل کے ختم ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے اس کو کہا کہ تم نے اس شیطان سے تو میری جان چھڑا دی ہے، تو مجھے میرے گھر بھی لے چلو، میرا گھر بصرہ میں ہے، اور یہ محل تو ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے لیکن یہ جو سونا اور زیورات وغیرہ ہیں یہ بھی ساتھ لے چلو۔ تو وہ سب کچھ لے کے وہاں سے چل پڑے، دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک کشتی آتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے کپڑا لہرایا تو وہ کشتی ان کے پاس آ گئی، تو انہوں نے کہا ہمیں بصرہ جانا ہے، تو کشتی والوں نے کہا ہم بھی بصرہ جا رہے ہیں، تو وہ کشتی میں بیٹھ کر بصرہ چلے گئے۔ تو جب لڑکی کے والدین نے لڑکی کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور حیران بھی ہو گئے، اور انہوں نے جب اپنا سارا واقعہ سنایا تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہمیں تمہارے نیک ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، اگر تم برے ہوتے تو ہماری بیٹی کو گھر واپس نہ لاتے، لیکن پھر بھی تم ہماری بیٹی کے ساتھ اتنی دیر تک تنہا رہے ہو تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیں۔ تو اس کا نکاح ہو گیا اور وہ شاہی محل کا مالک بن گیا۔ تو دوستو 10,000 درہم بہتر تھا یا یہ وظیفہ بہتر ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں یقین ہو۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا، کوئی دعا یا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یقین نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دل میں پختہ یقین ہو، تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا بھی قبول ہوگی اور ہمارا ہر وظیفہ بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔